مجید کو پڑھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اذن لے کے آتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ بڑا آسان ہے جس کو آج آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو مزید آپ کے لیے صراط مستقیم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دیتا ہے ہدایت، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ کل ہم نے ایک جملہ استعمال کیا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، کہ اللہ جس کو ہدایت دے فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو پھر وہ شخص ہرگز مرشد یا ولی نہیں ملتا اس کو۔ تو اللہ ہدایت دے گا، ہدایت اللہ کی طرف سے ہوگی، پھر مرشد کامل کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کیسے ملے گی؟ یہی ایک نقطہ ہے، اور یہ نقطہ بند ہے اذن میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، تو جو اللہ کی طرف سے اذن لے کے آتے ہیں، کس بات کا اذن؟ ہدایت کا اذن، ان کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، اور جو بغیر اذن کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے لیے ایسے مرد قلندر کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اذن لے کر کے آتا ہے۔ اب وہ اذن لے کے آیا ہے، اب اس کے ذریعے ہدایت مل جائے گی۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم سرکار گوھر شاہی کے لیے امام مہدی کا لفظ استعمال کرتے ہو، اس کی وجہ یہی ہے، گلاس کو ہاتھ لگا کے پتہ چلا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ٹھنڈا کہا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو گیا ہے گلاس کو ہاتھ لگا کے کہ یہ ٹھنڈا ہے، آپ بھی لگا کے دیکھیں۔ سرکار گوھر شاہی من جانب اللہ آئے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے جب گوھر شاہی کی بارگاہ سے اذن ذکر قلب ملا، یہ اذن ملا ہے، دل کے اندر اللہ کا نام چلا گیا ہے، دل اللہ اللہ کرنے لگا ہے، دھڑکنوں میں اس کا نام گونج رہا ہے، نسوں میں نور دوڑ رہا ہے۔ آپ بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت دنیا میں اب ایسے ہیں کہ جن کو سرکار گوھر شاہی کی نسبت سے ہدایت مل گئی ہے، دل میں نور اتر گیا۔ یہ جو راستہ ہم بیان کرتے ہیں تصوف کا، روحانیت کا، یہ راستہ عام لوگوں کے لیے یہ تعلیم نہیں تھی، یہ تعلیم خاص لوگوں کے لیے تھی، اور وہ جو خاص لوگ ہوتے وہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے، اور 12 سال کے چلے اور مجاہدے کر کے اپنے نفس کو پاک کرتے، سخت پابندی کرتے شریعت کی، اس کے بعد کہیں جا کے ان کے نفس میں طہارت آتی، اس کے بعد وہ مرشد کامل ڈھونڈتے جو طریقت میں کامل ہوتا ہے۔ ویسے تو تصوف کا قاعدہ یہ ہے کہ کامل اسے کہتے ہیں جو شریعت کا ہو، جو طریقت کا ہوتا ہے اس کو اکمل کہتے ہیں، اور جو حقیقت کا ہوتا ہے اسے مکمل کہتے ہیں۔ لیکن اب غلط العام ہے، یہ جاہلوں کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، بس ایسے ہی منہ کھولا اور بکواس کی، بس لوگ یہی جانتے ہیں مرشد کامل مرشد کامل۔ مرشد کامل شریعت کا ہوتا ہے، جو طریقت کا ہوتا ہے وہ مرشد اکمل ہوتا ہے۔ کامل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسا مرشد ہے جو ہدایت کے دروازے تک تکمیل کرا دے، اور
مرشد اکمل اسے کہتے ہیں جو ہدایت میں کمال حاصل کر گیا ہے۔ پھر مرشد مکمل اسے کہتے ہیں جو اللہ تک پہنچا دے، سفر مکمل ہو گیا۔ یہ اس طرح یوٹیوب پر اور جینز پہن کے اور ٹی شرٹ پہن کے تصوف بیان نہیں ہوتا تھا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور پھر دوران چلہ جب نفس کو پاک کرنے کے لیے چلہ کرتے تھے تو پھر جلالی اور جمالی پرہیز کیا جاتا تھا۔ گوشت نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، عورت کے قریب نہیں جانا، یہ تمام چیزیں چلتی تھیں۔ یہ سرکار گوھر شاہی کی طاقت اور آپ کے تصرف کا کمال ہے کہ بغیر کوئی پابندی لگائے، بغیر کوئی بیعت کیے، بغیر کسی کمٹمنٹ کے عام انسانوں کو اس راستے پر ڈال دیا جس راستے پر آنے کے لیے 12 سال کے چلے ہوتے تھے۔ مرشد کا رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے مرید کے ساتھ، لیکن یہ بات کامل مرشد کے لیے نہیں کہی جاتی تھی۔ مرشد کا نام سن کے پیشاب نکل جاتا تھا لوگوں کو۔ جو شریعت والے مرشد ہوتے ہیں، جو نفس پاک کرتے ہیں، وہ تو ایسے خونخوار ہوتے ہیں جیسے کہ پھانسی دینے والا جلاد ہوتا ہے۔ لیکن سرکار گوھر شاہی نے اتنا پیار دیا ہے لوگوں کو، آپ کے بولنے کا طریقہ مختلف، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز مختلف، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز مختلف، لوگوں سے رویہ آپ کا مختلف۔ جو مرشد کامل شریعت کا ہوتا تھا وہ باقاعدہ اس بات کا اظہار کرتا تھا مرید کے سامنے کہ تو غلیظ ہے، تو گندا ہے۔ اب جیسے یہ جو آخری غوث الزماں تھا، اس کا نام محمد اسحاق تھا، جو کہ آج کل زندہ پیر کے نام سے مشہور ہے۔ گمگول شریف والے کوہاٹ میں ہوتے تھے یہ زندہ پیر۔ اگر آپ کبھی ان سے ملنے چلے جاتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ وہ لوگوں سے جسمانی تعلق نہیں رکھتے تھے، کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، اور سلام کرنے کے لیے وہ ڈنڈا آگے بڑھاتے تھے۔ یو شیک ہینڈز ود دا ڈنڈا، ناٹ ود دا پیر۔ اور اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہے تو اس کو وہ ماں بہن کی گالی سناتے تھے۔ تو ان کے رویے ہی ایسے ہوتے تھے کہ آدمی کا نفس جو ہے پہلے ہی دم توڑ جائے۔ جن کے نفوس میں اکڑ ہوتی تھی ان کو بہت زیادہ چوٹ لگتی تھی مرشد کے رویے سے، اور جن کے نفوس میں اتنی زیادہ اکڑ نہیں ہوتی تھی وہ بیچارے مرشد کا رویہ دیکھ کے روتے رہتے تھے۔ ایسا ہی ہوتا تھا جیسے آدمی آرمی میں بھرتی ہوتا ہے اور جب اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو روز منصوبے بناتا ہے بھاگنے کے۔ ایک تو آرمی میں بھرتی ہونا بڑا مشکل کام تھا، بڑے ان کے سخت ٹیسٹ ہیں، بڑا منفرد ان کا کرائیٹیریا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ٹریننگ دینے والے آفیسرز ہوتے ہیں ان کا جو انداز ہے گفتگو کرنے کا، وہ بڑا ہی انسان کو جو ہے وہ اس کے نفس کو توڑ دیتا ہے۔ یہی حال جو ہے کم و بیش مرشد کامل کے ساتھ ہوتا تھا۔ مرشد کے ہاتھ پہ بیعت تو کر لی، اب بیعت کرنے کے بعد جو وہ درگت بناتا تھا مرید کی، سارے بل اور کس نکال دیتا تھا۔ شریعت کا جو کامل ہوتا تھا وہ کبھی مرید کے ساتھ وہ کبھی نہ مسکرا کے بات کرتا تھا، نہ یہ پوچھتا تھا کہ جاوید تمہارا کیا حال ہے آج۔ اگر کوئی آگے کہتا کہ جی حالات بڑے خراب ہیں تو کہتا تھا کہ زندہ تو ہو نا، مرے تو نہیں ہو ابھی۔ تو ان رویوں کو 12 سال تک برداشت کرنے کے بعد انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ پھر کوئی دوسرا مرشد پکڑتے تھے طریقت کے لیے جو ذکر قلب دیتا تھا۔ پھر اس ذکر قلب کو پروان چڑھانے کے لیے شریعت کی تمام چیزوں پر کاربند ہونا پڑتا۔ اور پھر آج کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے بنا ہے رزق حلال کا، جب تک رزق حلال نہیں ہوگا
اس وقت تک تو کوئی کامل مرشد تمہیں بیعت نہیں کرے گا، اور جن لوگوں نے تمہیں بیعت کر لیا ہے وہ سارے تمہاری طرح لوفر، لفنگے، اچکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قوانین کیا ہیں روحانیت کی۔ کتنی سخت بات ہو گئی کہ اگر آپ رزق حلال نہیں کماتے ہیں تو مرشد کامل جو ہے آپ کے نفس کو پاک کرنے کے لیے آپ کو بیعت نہیں کرے گا، تو آپ کی تو چھٹی ہو گئی، اب کیسے ملے گا رب آپ کو؟ لیکن سرکار نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر روحانیت کے قوانین کو مد نظر رکھیں تو ہم میں سے، میں اور آپ سب، کوئی بھی روحانیت کے قابل نہیں ہے۔ وہی بات آ گئی، جے میں ویکھاں عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ول تے بلے ہی بلے بلے۔ سرکار گوھر شاہی نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر آنے والے شخص کو پہلا قدم طریقت میں رکھ دیا، نفس کی طہارت کو نظر انداز کر کے، اس کی غلاظت کو نظر انداز کر کے ان کو طریقت میں ڈال دو، اللہ سے تعلق جڑ جائے، بعد میں میلے کچیلے جیسے بھی ہیں اللہ کو جھیلنا پڑے گا۔ بھائی ابھی جو آپ دیکھتے ہیں ذکر قلب چلنے کے باوجود جو ہم دھینگا مستی کرتے ہیں لوگ، اس کے انگلی کرنا، اس کے انگلی کیا، یہاں اس کو گالی دے دی، اس کو گالی دے دی، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کا نفس پاک نہیں ہوا تھا۔ ذکر قلب آپ کے مقدر میں جو ہے ہو یا نہ ہو، بغیر نفس کی پاکی کے کوئی مرشد کامل کسی کے پاس اختیار نہیں ہے جو طریقت میں داخل کر دے آپ کو۔ لیکن سرکار گوھر شاہی کا مزاج مختلف ہے، انسانوں کو کیا ترسانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے مقدر میں ایمان لکھا ہو لیکن صرف اس وجہ سے کہ کب نفس پاک ہو، کب اس کو ذکر قلب دیں، اس سے پہلے اس کی موت واقع نہ ہو جائے، لہذا سب کو نواز دیا سرکار کو۔ اچھا، اب ایک تو یہ بات ہے کہ بغیر لطیفہ نفس کو پاک کیے قلب کو منور کر دیا اور طریقت میں داخل کر دیا، لیکن اس کے اوپر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بغیر نفس پاک کیے قلب میں نور داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس میں اللہ شیئن طاہر لا یستقر الا بمکان طاہر، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ جو ممکن ہوا ہے نظر گوھر شاہی سے، یہ نظر گوھر شاہی چغل خوری کر رہی ہے کہ آپ کوئی اور ہیں۔ کیونکہ ہدایت لینے والوں میں، رب سے تعلق جوڑنے والوں میں مسلمان بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب کو ذاکر قلبی بنایا جا رہا ہے، سب کو، ہندو کو بھی، مسلم کو بھی، سکھ کو بھی، عیسائی کو بھی۔ مسلمانوں کا ذکر قلب جاری ہو تو کہیں گے فیضان مصطفیٰ ہے، ہندوؤں اور سکھوں کا ذکر قلب جاری ہو تو کس کا فیضان ہے؟ اگر موسیٰ کے ماننے والوں کو اسم ذات مل جائے تو کس کا فیضان ہے؟ موسیٰ تو خود اسم ذات کے لیے ترستے تھے۔ اگر عیسائی کا قلب جاری ہو جائے تو کس کا کرم اور فضل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو خود دیدار نہیں کر پائے اسم ذات نہ ہونے کی وجہ سے۔ بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو جب عظمت گوھر شاہی کا بیان ہوتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ماننا پڑے گا۔ اگر ہندو کا قلب بھی جگمگا رہا ہے، یہ فیضان مصطفیٰ نہیں ہے۔ سکھ کا قلب بھی اگر جگمگا رہا ہے اللہ کے نور سے، یہ فیضان مصطفیٰ نہیں ہے۔ عیسائی اور یہودی کا اگر قلب بیدار ہو گیا ہے، یہ فیضان مصطفیٰ بھی نہیں ہے، نہ فیضان موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، کیونکہ موسیٰ اور عیسیٰ تو خود ترس رہے تھے اسم ذات کے لیے۔ تو ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتا ہے۔ یہ شخصیت کون سی ہے جو نہ نبی ہے نہ ولی ہے لیکن سب کے لیے ہے؟ جو نہ نبی ہو نہ ولی ہو لیکن سب کے لیے ہو، وہ دو میں سے ایک ہوگا، یا تو وہ مہدی ہوگا یا وہ اللہ ہوگا۔ اب سرکار گوھر شاہی اللہ تو نہیں ہے، اب تو صرف مہدی پر ٹک لگانا پڑے گا۔ سرکار گوھر شاہی اللہ تو نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے۔